اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھ پر یقین کر کے مشکل راستے پر چل پڑتے ہو، صبر سے گزار کر، اللہ پھر تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کر لو؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے آتا ہے، خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے۔ وہ درخت مگر بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب کہیں سے بھی تمہیں امید نہ مل رہی ہو، جب ہر کسی سے تمہیں تکلیف بس مل رہی ہو، تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو، اس وقت الم نشرح لک پڑھ لیا کرو۔ یہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام عید کی خوشی سے نواز دے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رہے گا کیسے جانے دے سکتا ہے؟ وہ تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو، اسے پتہ ہے تمہارا ٹوٹ کے بکھر جانا، تم صبر کے انتہا پر ہونا، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے والی ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ یاد رکھو تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا، بار بار اللہ کے آگے سر جھکانا، جھولی پھیلانا یوں ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں نوازے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدوں میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیری میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار بار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں مشق آنے لگے گا۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھے میں اتنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے
ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں اللہ نے بنائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد ضرور بھیجے گا۔ بس تھوڑا صبر اور کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا اور ہی صحیح، ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزے ہو جانے والا ہو۔ دل میں تمہاری دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے نا، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے بھی دیکھا ہے نا، وہ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا بھی ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے اور تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، تمہاری ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھتا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب ٹھیک ہوگا، تم بس صبر رکھو۔ اللہ نے سب دیکھ رکھا ہے، ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا، یہ میری محبت ہے، اور وہ کروڑوں میں میری دعا کو سنتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے چن لیتا ہے تو انسانوں کے دلوں میں دعا کرنے کا خیال ڈال دیتا ہے۔ یہ دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت آنے پر ان کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے، جب ایک بار اس سے ہم جڑ جاتے ہیں تو وہ سکون ہماری بے سکونی زندگی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، معجزے کرنے میں اس کو پل بھر ٹائم نہیں لگے گا۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہے، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں طرف نہیں رکھیں گے تو کیسے کھلے گا وہ قبولیت کا دروازہ؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوشی کرنے میں بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے بلکہ تمہاری طرف اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ وہ میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔